اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بس، ٹرین اور گاڑی جہاز وغیرہ میں نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ عرض خدمت یہ ہے کہ تینوں کا مسئلہ ایک ہی جیسا ہے۔ اگر بہت ہی کمپیکٹ فارم میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر تو جہاز میں یا ٹرین میں یا بس میں ایک ایسی نماز کہ جو جامع الشرائط نماز ہو، قبلہ، بدن کا نہ ہلنا، نارمل رکوع، نارمل سجدہ، یہ ساری شرائط والی نماز آپ پڑھ سکتی ہیں تو جہاں مرضی پڑھیں۔ آپ چاہے جہاز میں پڑھیں، آپ چاہے ٹرین میں پڑھیں، آپ چاہے بس میں پڑھیں، آپ چاہے گاڑی میں پڑھیں، آپ جہاں مرضی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ کیونکہ خدا کو صرف جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ صرف خدا کو آپ کی جامع شرائط نماز چاہیے، درست؟ لہذا فرض کریں کہ ابھی ٹرین چلی نہیں، آپ جا کے بیٹھ گئی ہیں، اور جس طرح کے ہمارے اسٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں، فرض کریں باہر پڑھنا مشکل ہے، آپ ٹرین میں کھڑی ہو کے پڑھ لیں، قبلے کا پتہ کریں۔ فرض کریں قسمت نے آپ کا ساتھ دیا، قبلہ اسی رخ پر تھا جس رخ پر جو گیپ ہوتا ہے بیچ میں سیٹس کے، تو آپ اسی رخ پہ آپ کھڑی ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، کون سی مشکل ہے اس میں؟ تو یہ تو آپ کی ایک نارمل نماز ہی کی طرح کی نماز ہوگی، اس میں کوئی مشکل اس وقت آتی ہے کہ جب ایک تو قبلے کی طرف سے اور دوسری حرکت کی وجہ سے، یہ دو مشکلات زیادہ وجود میں آتی ہیں۔ اور تیسری بھی آ سکتی ہے، وہ ہے نارمل رکوع اور سجدہ نہ کرنے کے اعتبار سے۔ اس میں اس کا کمپیکٹ جواب یہ ہے کہ جس حد تک شرائط کا اور جتنی نماز میں شرائط کا خیال رکھنا ضروری ممکن ہو، اتنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فرض کریں آپ آدھی نماز تو قبلہ رخ پڑھ سکتی ہیں، آدھی قبلہ رخ نہیں پڑھی جائے گی، صحیح، آدھی پڑھیں قبلہ رخ۔ آدھی نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، آدھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پائیں گی، تو ٹھیک ہے، جتنی پڑھ سکتی ہیں اتنی کھڑے ہو کے پڑھیں، باقی بیٹھ کے پڑھ لیجیے گا۔ آدھی نماز جب تک مثلا گاڑی چلتی نہیں ہے، یا فرض کریں ٹرین میں خاص طور پہ دو گیپس ہوتے ہیں نا، ایک سیٹوں کے درمیان لمبے رخ پہ ہوتا ہے، ایک جو گزرنے کے راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو لمبے رخ پہ ہوتا ہے، اس رخ پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قبلہ ہوئی والی بات ہے، یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا۔ حالانکہ فرض کریں آپ کا ایسا اینگل ہے کہ آپ جب تک ٹرین نہیں چلتی آپ اس کا خیال رکھ سکتی ہیں، بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب ٹرین چلنا شروع ہوگی، قریب آ جائے گا وقت، لوگ چڑھ رہے ہوں گے، اتر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو صحیح ہے، جتنی آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، نارمل پڑھ سکتی ہیں، اتنی نارمل پڑھیں گی۔ جہاں پر نارمل پڑھنا ممکن نہ رہے وہاں پر پھر آپ اب نارمل نماز پر آئیں گی۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وقت میں اتنی تنگی ہو کہ اگر آپ نے ابھی نماز نہ پڑھی اور ویٹ کیا کہ کسی مناسب جگہ پر رک جائے اور پھر میں اتر کر یا رکی ہوئی سواری میں نماز پڑھوں تو نماز قضا ہو جائے گی، اتنا وقت تنگ ہو چکا ہو تو پھر یہ آپ کریں گی۔ ورنہ فرض کریں اول وقت آپ جہاز میں بیٹھی ہیں اور جہاز مثلا موسم خراب ہے لہذا بہت ڈگمگا رہا ہے، درست، اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہے۔ بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے اول وقت نماز پڑھنے کا، اب وہ ان کی بلاخر جان روح اٹکی ہوئی ہے کہ اول وقت نماز قضا ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگ اتنے ماشاءاللہ، اب میں کیا بولوں نہیں سمجھ میں آتا، کہ یہاں سے کچھ بولنا بھی آسان نہیں ہوتا، کہ اول وقت کے چکر میں نماز غلط کر لیتے ہیں، باطل نماز پڑھ لیں گے، اول وقت نہ جائے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اب مجھے کہا تو نہیں ہے، بات آئی ہے تو میں انشاءاللہ العزیز، اگر مجھے دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ یاد رہ جائے اور دوسرا یہ کہ وقت مل جائے، تو فقہ کی جو بڑی کتابیں ہیں اس میں وہ موارد گنوائے ہیں، 10-11 شاید موارد ہیں کہ جہاں پر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کو ڈیلے کر کے پڑھیں، یعنی ریکمینڈڈ ہے شریعت کی طرف سے کہ نماز اول وقت کے چکر میں نہ پڑھیں، ڈیلے کر دیں آپ۔ تو وہ انشاءاللہ العزیز ان دو شرطوں کے ساتھ اگر ہوا تو اگلے ہفتے
یہاں پر شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ ویٹ کریں گے، بلکہ آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے، آغا خوئی خمینی نے تو ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک صحیح نماز مثلا ابھی آپ پڑھیں گے، اول وقت تو مٹ جائے گی، نہ رکوع صحیح کر پائیں گے، نہ سجدہ صحیح کر پائیں گے، قبلہ پتہ نہیں ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز آپ پڑھیں گی ایک درست. اما 1.5 گھنٹے بعد آپ جب اتر جائیں گی تو آپ ایک ٹھیک ٹھاک ہٹی کٹی نماز پڑھ سکتی ہیں. شریعت کہتی ہے کہ بھائی پھر آپ کو کیوں اجازت ملے، لہذا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور اتر کر ایک صحیح نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر وقت تنگ ہو تو پھر یہ باتیں اس وقت کی ہیں کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے مثلا فرض کریں فلائٹ ایسے ٹائم کی ہے کہ گھر سے پڑھ کے نہیں نکلی، مثلا فرض کریں فجر کا بھی وقت ہی نہیں ہوا، لہذا پڑھی نہیں ابھی آپ نے، اور فجر سے پہلے پرواز اڑ جائے گی اور جب اترے گی تو فجر ہو چکی ہوگی. تو اب اس صورت میں بلا کر آپ کو جہاز میں ہی نماز پڑھنی ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس میں پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر بدن اس کا سکون میں رہ سکتا ہے تو بدن کا خیال رکھے گی، سکون میں حالت سکون میں پڑھے نماز. قبلہ جس حد تک ممکن ہے، اگر بالکل ممکن نہ ہو تو حد اقل تکبیرۃ الاحرام قبلہ رخ ہو کر کہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر قبلہ ساقط ہے. رکوع میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ممکن ہے تو نارمل رکوع سجدہ، نارمل رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا تو اتنا رکوع جھکے یا اتنا سجدہ کرے کہ جس کو عرف میں یہ کہا جائے کہ اس نے رکوع یا سجدہ کیا ہے. جو بیماروں کی نماز کے اندر یہ مسائل آ چکے ہیں. اور اگر اتنا بھی ممکن نہیں ہے تو آغا سیستانی نے فرمایا کہ کم جھکے، یعنی جتنا جھک سکتی ہے اتنا جھکے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو وہی سر سے اشارہ کرے گی سجدے اور رکوع کے لیے. خلاصہ یہ کہ جہاں جہاں تک شرائط کا خیال رکھنا ممکن ہو ان موارد میں شرائط کا خیال رکھتے ہوئے وہ نماز کو انجام دیں گے. بس ہو، جہاز ہو، ٹرین ہو، ہیلی کاپٹر ہو، کوئی کیا ہو، حالانکہ کچھ بھی ہو، جس سواری میں بھی آپ ہوں مسئلہ یہی رہے گا، مسئلے میں کوئی فرق نہیں آئے. يا صاحب الزمان